صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں سچائی کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں جنت کا طلبگار ہوں۔ صدقہ صدق سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے سچائی۔ علماء نے لکھا ہے کہ صدقہ کرنے والا ایک ایمان والا ہے، یعنی جو انسان صدقہ کرتا ہے وہ اس بات کی دلیل پیش کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں سچائی کے ساتھ صدقہ دیتا ہوں۔ اب آپ صدقے کی قسموں کو جانیے، یعنی صدقہ کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ فرض صدقہ، واجب یا سنت صدقہ، نفل صدقہ۔ فرض صدقہ اس صدقے کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ میں آتا ہے، جو کہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب رمضان کے مہینے میں پورے سال کی کمائی کی رقم کا کچھ حصہ ہے۔ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں غریب لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کا سب سے پہلا حق ہے آپ کے پڑوسی اور رشتہ داروں کا ہے جو غریب اور مسکین ہو۔ واجب یا سنت صدقہ وہ صدقہ ہے جو ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں غریب لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ نفل صدقہ فرض اور سنت کو چھوڑ کر جو بھی ہم کسی غریب، مسکین، پڑوسی اور رشتہ داروں، اس کے علاوہ مسجد، مدرسے اور دینی تعلیم کے لیے دیتے ہیں، وہ نفل صدقہ ہے۔ صدقے کرنے کا طریقہ۔ صدقہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں اور اسے صدقہ دیتے وقت یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ اس پر کوئی احسان کر رہے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صدقہ پیسے یا گوشت وغیرہ کا ہی دیں، آپ کسی مسکین، فقیر وغیرہ کو حسب ضرورت چیز دے کر بھی صدقے کا ثواب لے سکتے ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہے اور اپنے مجبور رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے۔ یہ بات ہمارے نبی نے ارشاد فرمائی ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا بھی بہترین صدقہ ہے۔ آپ جس کو بھی صدقہ دیں تو اپنے دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ میں اللہ کی رضا کے واسطے اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ نیت بالکل نہ رکھے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں یا یہ مجھے اس احسان کے بدلے کچھ دے۔ ناظرین، ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ صدقہ صرف مالدار لوگوں پر فرض ہے یا صرف امیر لوگوں کو ہی صدقہ دینا چاہیے۔ ہاں، لیکن زکوٰۃ امیر لوگوں پر فرض ہے اور صدقہ خیرات کوئی غریب انسان بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے پاس مال اور دولت نہ ہو تو جو محنت کر کے کمایا ہے اسے خود پر اور دوسروں پر خرچ کرے، یہ صدقہ کرنے کا بہتر طریقہ ہے۔ اپنے مال اور جسم سے کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ایک بہتر صدقہ ہے۔ جسم کا صدقہ وہ ہے کسی غریب کی مدد کرنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا، یا پھر کوئی گر جائے تو اسے اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ دو لوگوں کے بیچ انصاف کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اس کی سواری پر سوار کرنے میں مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ نماز کی طرف ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا، کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ کرنے کا طریقہ ہے۔ ناظرین، اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے کتنا اجر اور ثواب مل سکتا ہے اگر آپ بھی ان کاموں کو کریں۔ صدقے کی فضیلت۔ صدقہ دینے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ حاصل ہونے والا ہے اور صدقے کی اللہ کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اس کو بھی جانیے۔ صدقہ قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والوں کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بری موت سے بچ جاتا ہے اور اللہ کے امان میں رہتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ شوہر کی کمائی میں سے صدقہ دینے کا پورا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنے پر میت کو پورا ثواب ملتا ہے۔ صدقہ دینے پر دنیا میں اللہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے اور صدقے کا ثواب آخرت میں 700 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ صدقہ آخرت میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے یہاں تھوڑے سے صدقے کا بھی پہاڑ برابر اجر ملے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی حالت کمائی سے کھجور برابر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور اسے ایسے پالتا ہے جیسے تم اپنے جانور کے بچھڑے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ اسے پہاڑ برابر کر دے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پانی سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے کنواں کھدوایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ کم مال والے کا صدقہ دینے کی بہت زیادہ کوشش کرنا سب سے افضل صدقہ ہے، اور فرمایا اس کو دو جس کی ضروریات تم پر واجب ہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک، صدقہ جاریہ، دوسرا وہ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، تیسرا صالح اولاد جو اس کے مرنے کے بعد دعا کرتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جس نے ریا دکھاوا کی نیت سے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے ریا کے ارادے سے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کی نیت سے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔